السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اسلامی دنیا چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے وہ مقامات اور وہ جگہ بتانا چاہتا ہوں جن جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ویسی جگہیں اور مقامات تو قرآن اور حدیث میں بے شمار ہے، لیکن میں مختصر جیسا کہ 8 مقامات میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز، نماز پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من صلی صلاۃ فلہ دعوۃ مستجابۃ، جس نے نماز پڑھی اس کے لیے ایک مقبول دعا ہے۔ دوسری چیز، قرآن کریم کے ختم کرنے کے اوپر بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابۃ۔ تیسری چیز، اذان اور اقامت کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ۔ چوتھی چیز، تہجد کے وقت بھی دعا قبول کی جاتی ہے۔ رجل یقوم من اللیل، کہ وہ آدمی جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھ کے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ پانچویں چیز، مسافر کی دعا، سفر کی حالت میں جو بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے۔ چھٹی چیز، مریض کی دعا، دعوت المریض حتی یبرأ، کہ بیمار آدمی جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو جائے۔ اور 7ویں چیز، جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور 8ویں چیز، بارش کے نازل ہوتے وقت۔ یہ 8 چیزیں میں نے جو آپ کو بتائی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق انسان سے اکثر و بیشتر ہوتے رہتا ہے، کہ نماز ہر انسان کو پڑھنا پڑتا ہے، ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت بھی ہوتی رہتی ہے، تہجد کا روز وقت اس کو مل سکتا ہے، جمعہ ہر ہفتے کے اندر آتا ہے، بارش بھی جو ہے سال میں ہوتی رہتی ہے۔ تو ان جگہوں کا تعلق اکثر و بیشتر ہے، ورنہ بعض چیزیں وہ بھی ہے جن کا تعلق کبھی کبھی ہوتا ہے، جیسا کہ رمضان میں شب قدر ہے، اور اسی طریقے پر افطار کے وقت دعا قبول ہونا ہے، حج کے سفر پر جاتے وقت دعا کا قبول ہونا ہے، یہ کبھی کبھی پیش آتا ہے۔ ورنہ عام طور پر جن جگہوں میں دعا قبول ہوتی ہے وہ جگہ یہ ہے۔ ان جگہوں میں غور کرنے کے بعد انسان کو ایک چیز معلوم پڑتی ہے کہ نیک عمل کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ نماز کے بعد دعا کے قبول ہونے کا ذکر آیا، ختم قرآن کے بعد دعا کی قبولیت کا ذکر آیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ نیک عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ ہر عمل کے بعد دعا ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جو دعا خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور ٹوٹے ہوئے دل کی حالت میں کرتا ہے تو ان دعاؤں کو بھی اللہ جلد قبول کرتے ہیں، جیسا کہ دعوت المریض، بیمار کی دعا کرنا، بیمار کا دل جو ہے وہ ٹوٹا ہوا رہتا ہے، اس حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دعوت المسافر، مسافر بھی جو ہے سفر کی حالت میں مشقتیں برداشت کرتا ہے، اس حالت کے اندر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور بعض دعاؤں کا تعلق قبولیت کے لیے زمانے سے ہوتا ہے، کہ خاص زمانے میں دعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، تہجد کا وقت، اور جمعہ کے دن میں خاص گھڑی کا وقت، اور ایسے ہی بارش کے اترنے کا وقت۔ تو
ان اوقات کے اندر دعا قبول ہوتی ہے تو یہ خاص وقت سے، چاہے انسان بغیر دل بھی نہ ہو ویسے ہی بھی دعا کر لے گا تب بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ ایک خاص بات اس میں یہ بتانا ہے کہ جمعہ کے دن جو قبولیت کی گھڑی ہے تو اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن کا ذکر فرمایا، پھر اس میں فرمایا کہ فیہ ساعۃ، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ لا یوافقہ عبد مسلم وہو یصلی، اور بعض روایت میں وہو قائم یصلی یسأل اللہ شیئا الا اعطاہ، کہ اس گھڑی کے اندر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ جمعہ کی دن گھڑی کب ہوتی ہے اس کے بارے میں الگ الگ اقوال ذکر کیے ہیں۔ فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے اس میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے نمبر وار 42 اقوال ذکر کیے نمبر وار، اس کے بعد اور ایک دو اقوال بعد میں بھی ذکر کیے ہیں، لیکن ان اقوال میں 2 قول زیادہ مشہور ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جب امام منبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کے نماز سے فارغ ہونے کا وقت، اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک، یہ دوسرا قول ہے، اور ان دونوں قولوں کے اندر دوسرا قول راجح ہے، اس لیے تو ہمارے اکابرین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ عصر سے لے کے مغرب تک کے وقت کے اندر مناجات میں مشغول رہتے ہیں اور دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں۔ جو پہلا قول ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، جمعہ امام کے ممبر پر جانے سے لے کر جمعہ کے ختم ہونے تک کا، اور دوسرا قول امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب ہے کہ وہ ان کی رائے یہ ہے کہ عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کا وقت یہ قبولیت